السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ بعودتکم ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضى وان یسهل علینا هذه الدروس۔ داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یسهل علینا هذه الامور وهذه العلوم، وراجین اللہ سبحانہ وتعالی الفوز والفلاح والنجاح والسداد والرشاد فی الدارین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 18 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کا لیسن جن احادیث پر مشتمل ہوگا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں 2223 تا 2237۔ آتے ہیں بفضل اللہ، اللہ کے فضل کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس لیسن کی پہلی حدیث کی جانب براہ راست کتاب سے پڑھتے ہیں۔ ایز یوزول فوکس جو ہے وہ ترجمے پر ہوگا، اور چند جو بھی احکام یا مسائل ہوں گے ان کی نشاندہی کی جائے گی، اور حدیث کا حکم وہ تو انشاءاللہ ہم تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ ہر حدیث کا حکم جو ہے وہ بتا دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہماری آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ 2223 جیسا کہ میں نے کہا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، شیئر کرتا ہوں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف حدیث موجود ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوہ، کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا، ہر نبی کے لیے ایک دعا دعوت مستجابت دے دی گئی ہے جو کہ اس کے لیے قبول ہوگی، یعنی ایسی دعا کہ اگر وہ اللہ سے دعا کرے گا جو بھی تو اللہ اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو اس دعا کے دیے جانے پر مستجابہ دعا جو ہے، ہر نبی نے اپنے لیے دعا کی، ہر نبی نے دعا کی جو کہ جس کا اس کو اختیار دیا گیا تھا۔ فتعجل کل نبی، یعنی جلدی کی ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں اور اس کے ثمرات سمیٹنے میں۔ وَإِنِّي اختبأت، اور بے شک میں نے اختبأت، میں نے چھپائے رکھی ہے دعوتی اپنی دعا، یعنی وہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے ایک دعا کا وہ میں نے چھپا کر یعنی باقی رکھی ہے، شفاعتاً سفارش کے طور پر، لامتی اپنی امت کی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ فہی نائلۃ انشاءاللہ، تو وہ دعا جو ہے وہ انشاءاللہ پانے والی، پہنچنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا، ہر اس شخص کو میری امت میں سے، ممات من امتی، جو فوت ہو گیا میری امت میں سے، لا یشرک باللہ، جو شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، اس حال میں فوت ہوا میری امت میں سے کہ وہ شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ یا کرے گا شیئن کچھ بھی، تو وہ میری دعوت جو ہے اس کو انشاءاللہ پائے گی، اور وہ میرے اس دعا کے ثمرات سمیٹے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نجات ہے وہ اللہ کے نبی کی سفارش بھی ہو تو اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ اثر نہیں کرے گا، اللہ کی نبی کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی اس کے حق میں جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوگا۔ رواہ مسلم وللبخاری اکثر من، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور امام بخاری کی بھی ایک روایت ہے لیکن وہ امام مسلم کی نسبت قدر مختصر ہے، اور اس کا موضوع بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو 2223 اس میں آپ دیکھیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت، اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنے گھر والوں اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، اپنے ازواج مطہرات میں سے یا اپنے بچوں کے لیے میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اوورال پوری امت کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے رکھ چھوڑی ہے محفوظ کر کے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ بے شک میں نے چھپا لی ہے یا باقی رکھ چھوڑی ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث نیکسٹ جو ہے اس سبق کی 2224، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اتخذت عندک عہدا، کہ اے اللہ میں نے پکڑ لیا ہے آپ کی جناب سے، آپ کے حضور سے ایک عہد، وعدہ، لن تخلفنی ہے
تو ہرگز تو ان عہد و پیمان جو ہو جاتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرتا یا کرے گا۔ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بے شک میں بشر ہوں، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، تو جون سے بھی اہل ایمان میں سے کوئی صاحب ایمان ہے، آذَيْتُهُ کہ میں اس کو کوئی ایذا دے بیٹھا ہوں، شتمتُهُ یا اس کو میں نے کو برا بلا کہا ہو، لعنتُهُ یا میں نے اس پر کوئی لعن تان کی ہو، جلدتُهُ یا میں نے اس کو کوئی کوڑا وغیرہ مارا ہو، فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً، تو اس کو یہ اذیت اس کے لیے اس کے حق میں بنا دے صلاتن، کیا باعث رحمت، و زکاتن اور باعث طہارت، و قربتن اور اپنے حضور قرب کا ذریعہ بنا دے، بہا الی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت اور اس برا بلا کہنے یا اس متوقع جو کہ آپ نے نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یہ ڈر اور خوف، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے یا حساب و کتاب کے سلسلے میں یہ کوئی سوال نہ ہو، اس قدر محتاط، اور ان کو کر دیا اپنی امت کے حق میں لعنت کو بھی باعث رحمت۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر محسن بالمومنین رؤوف الرحیم ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث میں عزیز طلباء، جلدتہ کا مطلب کہ میں نے اسے کبھی کوئی کوڑا مارا ہو۔ حدیث میں لفظ انا بشرن ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں قل کہہ دو انما انا بشرن کہ میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ، بس فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے اور آپ کی طرف آپ امت ہیں، میں پیغمبر رسول ہوں اللہ کی طرف سے منتخب کردہ۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، انما انا بشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بشر ہونے کا جو اندیا دیا، اقرار کیا، اظہار فرمایا، اور اس کے بعد وہ جو بشری کمزوریاں ہیں ان کی طرف کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، تو اے اللہ اس غلطی کو آپ میری امت پر جس کے لیے بھی میں نے وہ جس کے حق میں بھی میں نے یہ کی، تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اپنی رحمت سے بدل دے۔ آگے ہے حدیث 2225 2225، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، فلا یقل، تو وہ یہ الفاظ نہ کہے، اس طرح کے الفاظ اپنی دعا میں کہ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہے، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے، ارزقنی ان شئت، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ وہ ان شئت کے بجائے بڑے کھلے انداز سے اپنے پروردگار سے مانگے، جیسا کہ اس کو اپنے پروردگار پر بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے، اور یہ کہ اس عزم کے ساتھ کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کرے گا اور کرے، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، بلکہ پورے عزم کے ساتھ اپنے سوال کو رکھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہ انہو بے شک وہ یفعل ما یشاء، کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ولا مکرہ لہ، اور اس کو کوئی بھی اس کے حکم سے نہ ہٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اس کو انڈر لائن کیجئے، وَلَا مُكْرِهَ لَهُ کا ترجمہ ہے کہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اور ان دونوں کو انڈر لائن کر لیجئے۔ حدیث نمبر 2226 کی طرف آ جائیے۔ آگے یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا بھی ٹاپک، موضوع، عنوان وہی ہے، اس کے اندر بھی وہی معنی مفہوم ہے جو اس سے پہلی 2225 نمبر حدیث میں تھا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے،
پکارے فلا یقل تو وہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، ولیکن لیعظم بلکہ اس کے بجائے وہ پختہ عزم ارادے، پکے پختہ ارادے کے ساتھ وہ دعا کرے اور بڑے یقین کے ساتھ اپنے مضبوطی کے ساتھ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغَبَةَ اور اپنی رغبت کو بڑا کرے، چاہیے کہ وہ بڑا کرے اپنی رغبت چاہت کو، یعنی کھلے الفاظ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ اس لیے کہ بے شک اللہ رب العالمین لا یتعاظم اس کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، آتا ہو جو وہ عطا کرتا ہے کسی کو تو اس کے لیے مشکل نہیں، نہ کوئی گراں ہے اس پر، کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اگر کوئی مانگتا ہے اللہ تو اللہ سے بھی بڑا ہے، اور اس کے شیان شان وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ 2226 حدیث آ گئی، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغَبَةَ اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ مانگنے میں بڑی رغبت رکھے اپنے اللہ سے، شرطیہ انداز سے نہیں بلکہ واضح کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو پہلے ہی سے جانتا ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث طلبہ نیکسٹ حدیث 2227 2227 اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، یہ ساری روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آ رہی ہیں۔ آگے کی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے، وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ ایک تو گناہ کی بابت دعا نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ قطع رحمی کے ساتھ دعا نہ کرے، قطع رحمی کے لیے دعا نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو معلوم یستعجل جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے دعا میں، یعنی جلدی کرنے سے مراد آگے صحابہ پوچھتے ہیں، جب تک کہ وہ جلدی میں دعا نہ کرے، یعنی جلدی نہ کرے، اجلت سے کام نہ لے دعا کی قبولیت کے بارے میں، تو جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی بابت دعا نہیں کرتا اور بقیہ دعائیں کرتا ہے نیکی کے، اچھائی کے اور اچھی تمناؤں کے سلسلے میں، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ قیلا کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل استعجال ہو، استعجال کیا ہے، یعنی جلدی طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ قالا آپ نے فرمایا یقول ہو کہ بندہ یہ کہے قد دعوت تو تحقیق میں نے پکارا اپنے اللہ کو، وقت دعوت تو اور تحقیق میں نے اپنے اللہ کو پکارا، دعائیں کی، فلم مرا تو میرا خیال نہیں ہے کہ یستجاب لی کہ میری کوئی دعا قبول کی جائے، اور فلم مرا یستجاب لی تو میں نہیں خیال کرتا کہ میری دعا کوئی قبول کی جاتی ہو، فیستحسر عند ذلک اور اس وقت یہ وہ اس صورتحال سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، فیستحسر عند ذلک ایسی صورتحال میں، ویدع دعا اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے دعا کی میرا خیال نہیں کہ میری دعا قبول کی جائے، تو وہ دعاؤں کو ہی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہے استعجال۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گناہ ہے قسم کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو حدیث میں لفظ الاستعجال سے مراد ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی، یعنی مسلسل، تو میں نہیں خیال کرتا کہ آیا میری دعا قبول کی گئی یا کی جائے گی، پھر تھک جائے اور دعا مانگنے چھوڑ دے، جبکہ اللہ خوب ہی جانتا ہے کہ جلدی دعا قبول نہ ہونے میں کیا حکمت ہے، ہو سکتا ہے اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو آگے آتے ہیں دوسری حدیث جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس، حدیث 2228 ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ کہ آدمی کی دعا، مسلمان آدمی کی، لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، بظاہر الغیب اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے یعنی غیر حاضری میں، مستجابتن یہ مستجابہ ہے یعنی قبول کی جانے والی ہے، ان درا سے ملک موکلن
کہ اس دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، تو پھر وہ مسلمان آدمی جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے گا، قال الملک الموکل، تو وہ مقرر متعین فرشتہ کہتا ہے یا کہے گا بہی آمین، اس کے ساتھ آمین۔ آمین کا معنی ہے اللہم استجب دعائی یا دعا و دعانا، کہ اللہ میری یا اس کی ہم سب کی دعا قبول کر۔ آمین کا معنی یہ ہے۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور یہ بھی کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے کہ تیری مثل بھی، تیرے لیے بھی اسی مثل ہو، یعنی جو تو مانگ رہا ہے، جو تو اس کے لیے مانگتا ہے، اللہ تجھے بھی وہ دے دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی سچے دل سے مانگو کہ فرشتہ مقرر ہو جائے اور وہ آپ کے لیے بھی کہے کہ اللہ اس کو بھی وہی چیز دے دے۔ اگر مثلا کوئی شخص بیمار ہے اور شفا چاہتا ہے تو اپنے کسی مسلمان بھائی بیمار کے لیے یا بیماروں کے لیے تہ دل سے دعائیں کرے، بہت زیادہ مسلسل، تو فرشتے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ اس کو پہلے شفا دے۔ تو اللہ نے دیکھو کس قدر مسلمان بھائیوں کو آپس میں تعلق رکھنے اور وابستگی اور پیار، خلوص، محبت، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، غمخواری، ہمدردی، اس کے لیے اللہ نے کیسے جوڑ بنانے کے لیے، تعلق استوار رکھنے کے لیے کیا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ کو ہم میں سے اس بات کو سمجھتا کوئی نہیں، نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز مانگو، تو فرشتہ آپ کے حق میں کہے گا آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تیرے لیے بھی اسی مثل ہو۔ چلو جی، بظاہر الغیب کا مطلب ہے غیر حاضری میں یا اس کی عدم موجودگی میں، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے 2229 حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دعائیں مت کرو۔ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اور مت بد دعائیں دو اپنی اولادوں کو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اور مت بد دعائیں، بد دعا کرو اپنے مالوں کے خلاف، اپنے جو اموال ہیں، جائیدادیں ہیں، ویلیوز ہیں، پراپرٹیز ہیں۔ ولا توافقوا من اللہ ساعۃ، اور نہیں تم موافق ہوتے اللہ کی جانب سے جناب میں کسی گھڑی بھی، کہ یسأل فیہا عطاءً، کہ وہ سوال کیا جاتا ہو کسی اس گھڑی میں کسی چیز کے بارے میں، فیستجیب لکم، اور وہ تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے وہ دعا کر بیٹھو، بد دعا کر رہے ہو اپنے خلاف یا اپنے اولاد کے خلاف یا اپنے اس غیظ و غضب میں آ کر یا اپنے ہی اموال و متاع کے خلاف، اور ایسی گھڑی جس میں وہ موافقت کی گھڑی ہو اللہ کی جناب میں وہ دعا، تو وہ دعا قبول ہو جائے تمہارے خلاف تو نقصان اٹھا بیٹھو۔ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے فاستجیب لکم، رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا، وذکر حدیث ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث ذکر کی گئی ہے، اتق دعوت المظلوم فی کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے چیپٹر میں جس میں اتق دعوت المظلوم، کے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس میں یہ ذکر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہ 2229 حدیث میں الفاظ لا تدعوا علی انفسکم، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، کہ بعد نادان غصہ اور مصیبت میں اپنے اوپر ہی بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ آگے دوسری فصل عزیز طلبہ اسی چیپٹر میں، جو کہ پہلی حدیث ہے الفصل الثانی، فصل ثانی میں 2230، جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، حکم بھی دیا اور کہا
کہ مجھے بلاؤ، پکارو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، تم مانگتے اچھے لگتے ہو میں دیتا، میری صفت دینا ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ ان سب محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ 2230 الدعاء والعبادہ کی دعا ہی اصل بندگی ہے۔ تو آیت مبارکہ جو ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا بندگی کی شرط ہے، اور نہ مانگنا یہ غرور ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آگے یہ ذکر ہے کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں وہ تکبر ہے، حقیقت میں ان کا غرور ہے، تو ان کو جہنم میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ۔ یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق، ایک اپنے سے نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ 2231 حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر والی حدیث صحیح ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی بیان کی جاتی ہے یہ، لیکن حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، مغز یعنی کور ہے، گودا ہے عبادت کا دعا۔ اس کی سند میں ابن لہیہ ہے مدلس اور انن، اس کی وجہ سے یہ بڑی امام ترمذی نے روایت کیا اس کو، یہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکرما، اللہ پر زیادہ کرم والی، عزت والی کا عمل، عزت والا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا سے اور کوئی نہیں، یعنی دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے 2232 یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، واللہ عالم، اس لیے کہ قتادہ مدلس اور انن ہے اس کی سند میں۔ عزیز طلبہ 2233 آتے ہیں حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ نہیں ٹالتی قضاء کو یعنی اللہ کے فیصلے کو، تقدیر کو، الا الدعاء مگر دعا ہی، ولا یزید فی العمر، اور نہیں زیادہ کرتی کوئی چیز عمر میں۔ تو پڑھتے ہیں حدیث، ہم حدیث 2233 پہ ہم تھے، 2233 یہ حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر، کہ قضاء و قدر کو دعا پھیر دیتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے نیکی۔ تو یہ 2233 حدیث ہمارے پاس، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ابن اپنا جیسا کہ ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ ابن ماجہ کے یہاں بھی اس کا شاہد ہے جو کہ ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف تو ہے مگر ابن حبان اور حاکم رحمہ اللہ نے صحیح بھی کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سے لی کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور اس کی تائید میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان بھی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی اللہ کے پاس ہی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اللہ کا علم اپنا وسیع علم ہے۔ تو جہاں تک نیکی سے عمر کے بڑھنے کا تعلق ہے تو ہر نیک عمل عام طور پر عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ بعد نے یہ کہا ہے کہ عمر بڑھتی نہیں، عمر میں برکت ہو جاتی ہے، مگر اس مفہوم میں تکلف ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے بندے کی پہلے لکھی ہوئی عمر سے عمر کو بڑھا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض نیک اعمال جو ہیں وہ عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو من سرہ ان یبسط اللہ رزقہ وان ینسى له من اثر فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور اس کے رزق میں برکت دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس قسم کے دلائل موجود ہیں۔ آگے 2234 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء،
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تو نفع بخشی ہوتی ہے ہر اس چیز سے جو مصیبت نازل ہوئی ہو گئی ہو، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور اس مصیبت کے سلسلے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، جو ابھی اتری نہیں، تو اس سلسلے میں بھی دعا جو ہے ہو سکتا ہے وہ اترنے والی مصیبت کو روک دے اللہ کے فضل سے۔ وعلیکم عباد اللہ، تو تم پر لازم ہے اے اللہ کے بندو دعا کرنا، دعا کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ 2234 حدیث جو ہے سند میں عبد الرحمن بن ابی بکر الملیکی ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے مگر اس کا ایک شاہد حسن درجہ کا موجود ہے، تو اس لیے یہ حدیث اتنی زیادہ ضعیف نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے دعا کی اہمیت و افادیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دعا ہر صورت میں ایک نفع بخش عمل ہے، لہذا اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بندگی کا اظہار بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بھی اس کے بڑے دعا کے فوائد ہیں۔ آگے حدیث ہے جو 2235، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو راوی ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے 2235، اور متن وہی ہے جو 2234 والا ہے، صرف راوی اور ہے، اس کا مخرج اور ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں اسماعیل بن عیاش وہ حدیث جو ہے وہ اسماعیل بن عیاش جو ہے وہ حدیث جب وہ شامیوں سے غیر شامیوں سے روایت کرے تو یہ کیا ہے، ضعیف ہے جی۔ حدیث طلبہ ایک حدیث ہے وہ ہم پڑھیں گے، حدیث 2235 2236 حدیث ہے، ون جابرن، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یدعو بدعاء، کہ کوئی بھی ایک ایسا نہیں کہ جب وہ دعا کرتا ہے الا آتاہ اللہ، مگر اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں ما سأل، جو کچھ بھی وہ مانگے اللہ سے، او کف عنہ من السوء مثلہ، یا یہ ہے کہ اس دعا کی بدولت اگر دعا وہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ نہیں ملا تو اس دعا کی مثل اللہ تعالیٰ اس سے برائی کو روک دیتے ہیں، برائی کو یا کسی تکلیف کو، مصیبت کو، دکھ کو، معلم یدع بثم و قطیعۃ رحم، جب تک کہ وہ دعا نہ کرے، معلم یدع بثم و قطیعۃ رحم، جب تک کہ وہ دعا نہ کرے کسی گناہ کی بابت یا کسی قطع رحمی کے سلسلے میں یا قطع رحمی کے بارے میں، جب تک دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کو وہ عطا کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہ دے تو اس سے اسی مثل، اسی مقدار کے برابر جو اس نے دعا کی ہو، اس سے برائی کو، تکلیف کو، دکھ کو روک دیتا ہے۔ تو یہ 2236 حدیث ہے ہمارے پاس، تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے بھی یہ ضعیف ہے، یہ حدیث 2236، ٹھیک ہو گیا جی۔ بعد نے اسے صحیح کہا ہے البتہ، واللہ تعالیٰ اعلیٰ وعلم بالصواب، کیونکہ اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں 2236 کے۔ قطیعۃ رحم کو انڈر لائن کی، جس کا مطلب ہے رشتے ناطے توڑنا، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ 2237 حدیث ہے ہماری آگے 2237، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، ان یسأل، کہ اس کا فضل مانگا جائے، اس کے فضل کی بابت سوال کیا جائے، وافضل العبادت انتظار الفرج، اور افضل عبادت جو ہے وہ کیا ہے، خوشحالی یا کشائش یا آسودگی کا انتظار کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے، حوصلے سے کام لے، استقامت سے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے اچھائی کا، اچھے وقت کا، اور بفضل اللہ تعالی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ ہر تنگی کے بعد ان مع العسر یسرا، رب العالمین نے آسانی رکھی ہے، تو اچھے وقت بھی آتے ہیں، انسان بشرطے کہ اپنے اللہ سے وابستہ رہے اور مانگنا نہ چھوڑے۔ رواه الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، تو یہ حدیث 2237 دیگر حدیث کی طرح ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ سند میں حکیم بن جبیر ضعیف راوی ہے جو کہ شیعہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک راوی مجہول بھی ہے، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے
سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم جیسا کہ دیگر صحیح حدیث میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اس لیے لا باس بہ۔ انتظار الفرج، جس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کشادگی، آسودگی کا انتظار کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے اختتام پذیر ہوا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اور جو کچھ کہا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو کہا ہے، سنا ہے، سمجھا، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔